سبھی کو معلوم ہے کہ یہ اس کا جو نوینیکرن ہوا ہے، جس کا رینوویشن ہوا ہے، جو اس کی نو تعمیر ہوئی ہے، اس کے لیے یہ جلسہ ہے اور آج کی تاریخ منتخب کی گئی ہے کہ محفل بھی رہے گی، ایک عید بھی ہے اور اس کے پہلے یہ امام باڑے کے بارے میں. تو جیسے کہ ہمارے صدر محترم علی جناب مولانا سید ظفر الحسن صاحب رضوی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ میں امام باڑے کے سلسلے سے پروگرام شروع کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں جناب حاجی انصار حسین شمیم بھائی کو کہ وہ آئیں اور امام باڑے کی رپورٹ پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شمیم صاحب کا تہ دل سے استقبال کریں بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ. عید مبارک ہو، اور یہ امام باڑہ جو تعمیر ہوا ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. اس سلسلے سے میں نے کہا کہ ایک تھوڑا سا اتہاس جو یہاں کی خاص بات ہے وہ آپ کو بتا دوں تاکہ آگے سے بات کرنے میں آپ لوگوں کو بھی آسانی ہوگی، کیونکہ ہمارے ناظرین ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب بہرحال اس کے زیادہ آشنا نہیں ہیں. تو بہرحال اس طرح سے میں بات کو پیش کرتا ہوں کہ دکشنی بنارس میں ہریشن گھاٹ نام کا ایک تاریخی محلہ ہے. یہ ستیوادی راجہ ہریشن جی سے منسوب ہے. اسی علاقے میں اسی جگہ ایک کمہار کا خاندان رہتا تھا جن کا پیشہ مٹی کے برتن بنا کر فروخت کرنے کا تھا. اس کے ایک بیٹے کو امام حسین علیہ السلام سے عقیدت ہو گئی. دیکھیے بہت اہم چیز ہے یہاں پر. اس کے ایک بیٹے کو امام حسین علیہ السلام سے عقیدت ہو گئی. اس سال جب محرم آیا تو اس نے مٹی کا ایک تعزیہ بنایا اور اسے طاق میں رکھ کر یا حسین کہہ کر اپنی عقیدت و شردھا کا دکھانے لگا. یہ سلسلہ عاشور تک چلا. اس کے کٹر ہندو باپ کو جب یہ خبر ملی تو اسے بہت برا لگا، اور اگلی بار محرم میں جب اس بچے نے وہی کام شروع کیا تو باپ نے پہلے اسے ڈانٹ کر منع کیا. اس کی بات پھر بھی نہ ماننے پر باپ نے بچے کو بہت مارا. بچہ اس مار کے بعد بہت بیمار ہو گیا. اب باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوئی اور اس نے اپنی حیثیت کے مطابق کافی علاج کیا، لیکن کوئی بھی فائدہ نہ ہوا، اور آخر میں ڈاکٹروں اور حکیموں نے اس کو جواب دے دیا. یہ سوچ کر کہ یہ بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے، باپ اس کے پاس بیٹھا رہا. اسی درمیان اسے نیند آ گئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا میرا عقیدت مند ہے، اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو میں اپنے پاس اس کو بلا لیتا ہوں. خواب کی حالت میں ہی اس کمار نے اس بزرگ سے بہت معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ اب اس بچے کو اس کام سے نہیں روکے گا. ان بزرگ نے اس پر باپ سے کہا کہ جا، تیرا بچہ بالکل ٹھیک ہے. باپ کی آنکھ کھلی تو اسے دیکھا کہ اس کا بیٹا آرام سے سو رہا ہے اور اب کسی طرح کی بیماری کے آثار اس کے پاس نہیں ہیں. ضرور پڑھنا ہوگا. اور تب سے اپنے پتا کی اجازت ملنے کے بعد وہ بچہ ہر سال محرم میں مٹی کا تعزیہ بنا کر اسی طاق میں رکھتا تھا. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ طاق وہی ہے جس میں کہ ایک سود برابر بھی ہم لوگوں نے کہیں کوئی فرق نہیں کیا ہے. یہ طاق وہی ہے جو اس نے عقیدت سے بنایا تھا. عزاداری کرتا رہا، آج بھی اسی طاق میں موجود ہے. اب ایک چیز اور روشنی ڈالیں کہ بھائی یہ کام کرنے کے لیے خدمت کیسے ملی، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے. یا امام باڑہ کیسے بنا اور ہمارے خاندان کو خدمت کا موقع کیسے ملا. بتایا جاتا ہے کہ بچپن کے زمانے میں نواب ہونے سے پہلے جناب سعادت علی خان لکھنؤ سے بنارس آ کر درگا کنڈ محلے میں رہ رہے تھے، جو بعد میں اودھ کے نواب بننے پر واپس لکھنؤ چلے گئے تھے، مگر ان کے خاندان کے کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے. انہی کی نسل کے ایک نواب کو خواب میں بشارت ہوئی کہ وہ اس جگہ کو لے کر ایک امام باڑہ بنائیں اور اس میں وہ طاق کو محفوظ رکھا جائے تاکہ کمہار اپنا مٹی کا تعزیہ رکھتا رہے. امام باڑہ بن جانے پر میرے جد جناب میر علی حسن صاحب کو بشارت ہوئی کہ وہ اور ان کا خاندان اس امام باڑے کا انتظام کرے. ادھر نواب صاحب کو امام باڑے کی ذمہ داری میرے خاندان کو سونپ دینے کی بھی بشارت ہوئی اور انہوں نے امام باڑے کی کنجی میرے جد کے حوالے کر دی. تب سے یہ امام باڑہ کمہار کا امام باڑہ کے نام سے مشہور ہوا اور شاسن کے ریکارڈ میں بھی یہی درج ہے. اس امام باڑے میں کسی بھی مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے، سبھی اپنی اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور امام ان کی مرادوں کو پورے کرتے ہیں. محرم کی 3 تاریخ کو میرے شیوالہ استھت مکان سے تعزیہ اٹھ کر اپنے قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام باڑے میں رکھا جاتا ہے، جسے 10 محرم کو اٹھا کر شیوالہ گھاٹ لے جا کر اور گنگا میں وسرجت کیا جاتا ہے. اس تعزیے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جہاں تک تعزیے آپ نے دیکھا ہوگا گنبد نما ہوتے ہیں، وہی یہ تعزیہ عقیدت اس ہندو کمہار کی عقیدت کو دھیان میں رکھتے ہوئے شیوالہ نما یا مندر نما بنایا جاتا ہے. جیسا کہ آپ اس فوٹو میں بھی باہر لگا ہوا دیکھیں گے کہ مندر نما بنتا ہے، اور یہ مخصوص تعزیہ صرف بنارس اسٹیٹ کے قصبہ رام نگر میں ہی بن پاتا ہے. امام باڑے کے آس پاس ہمارے جتنے بھی ہندو گھر ہیں وہ سب عقیدت مند ہیں
اور سال بھر امام باڑے کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں. ساتھ ہی اپنے کام پر جانے کے پہلے پرتی دن اگربتی جلاتے ہیں اور شیش جھکا کر جاتے ہیں. اس کی گواہی ہمارے منا بھائی موجود ہیں, وہ دیں گے. ان کے والد صاحب جب زندہ تھے تو پوری طرح سے خدمت کرتے تھے, اور یہ لوگ بہت چھوٹے تھے. یہ اسی وقت سے یہ پورا وقت یہاں پہ دیتے ہیں, اور اللہ ان کو بہت نواز رہا ہے. ابھی بغل کی زمین امام باڑے سے متصل انہوں نے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے, اور پورے بچے ان کے بیوی سب لوگ اس کی سیوا میں لگے رہتے ہیں. امام باڑے کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ امام اپنے آنے والوں کو اتنا دیتے ہیں کہ ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. شاعر کہتا ہے, امام اتنا دیتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. شاعر کہتا ہے کہ جلوہ حق کے لیے شاہد عینی ہوگا. عرفی بھائی, جلوہ حق کے لیے شاہد عینی ہوگا, کوئی ہندو نہ مسلمان نہ جینی ہوگا, اور سر جھکا دے گا جو آ کر سرے دربار حسین. ارے کسی مذہب کا ہو لیکن وہ حسینی ہوگا. سر جھکا دے گا جو آ کر سرے دربار حسین, کسی مذہب کا ہو لیکن وہ حسینی ہوگا. کسی مذہب کا ہو لیکن وہ حسینی ہوگا. شکریہ. مولانا صاحب آئیے کنڈکٹ کیجیے.